71 نے جنگ لڑی. پہلی بار موضوع پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. اصغر نے مسکرا کے جیتی. فکرہ بڑا تھا لیکن داد کافی نہیں. میں فکرے کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں تاکہ سارے متوجہ ہو جائیں. جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو اسے اصغر کہتے ہیں. شاباش. یہ حق ہے بولنے کا. اللہ آپ کو آباد. دعائیں چاہیے, دعائیں بس. منبر پہ ہوں, منبر کے تقدس کی قسم خوشامدی ہوں ہی نہیں. پورے لاہور میں پڑھتا ہوں اور پورا لاہور یہاں میں موجود ہے. تقریباً نمائندگی ہے پورے لاہور کی. جو یہاں پہ نشہ آتا ہے داد لینے کا. میں نے دھند کے موسم میں یہ مجالس پڑھی, میں نے سخت سردی میں یہ مجلس پڑھی اور بغیر شامیانوں کے پڑھی. بڑی عطا, بڑے الہام, بڑے وجدان, بڑی گفتگو. ماتمی جلوس میں پڑے گئے. آج منظر وہ بن گیا جو آج تک محو نہیں ہوا بس ذہن سے. بظاہر 2 مصرے اور میرے خیال میں جو ادب سمجھنے والے ہیں تقریباً 1000 کتابوں کے برابر 2 مصرے. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, جو ہاتھ نہیں اٹھے شاید کسی دھیان میں. توجہ رکھیے گا, مولا آپ کا بات. انہوں نے فرمایا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں. دوسرا مصرع ہے آفاقیت کا. سمجھنا بولنا آپ کا کام. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. اللہ تمہیں آباد ہو, تم جیو, تم سلامت ہو, مولا تمہیں زندگی. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 14 صدیوں میں ایک تبسم جس کا ابھی تک نہیں کھل سکا دنیا پر پہ, اس کے کتنے راز پوشیدہ تھے. اسے ایک تبسم. تیروں تلواروں کے درمیان مسکرانا بچے کی فطرت نہیں. جو فطرت پہ حکمرانی کرے اسے اصغر کہتے ہیں. میں کچھنی بابا میں پڑھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہاں ادب سنا جاتا. میں ایک ایک مومن کو متوجہ کر کے فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ فکرہ میرے خیال میں میری زندگی میں میرے کشکول ادراک میں ایسی خیرات ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں کہ یہ فکرہ بادشاہوں نے مجھے عطا. گواہ رہیے گا آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دیتے رہے تو شاید فکرہ بڑا, میں پرواز کر کے پڑھوں تو شاید حق ادا نہ. چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے. گرمی ہے لیکن داد ملنی چاہیے اگر میں نے صحیح معیار پہ پڑھ. چھوٹا ہے تو علی کے لیے. میں ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں, آپ کے چہرے پڑھوں گا, پتہ چل جائے گا آگے آپ نے کیسے سننا ہے. چھوٹا ہے تو علی کے لیے. مقام سمجھیے. مرتبہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے ہیں. وہ نہیں آیا تو نہیں بولا. نہ لڑکتا کبھی بھی نہیں. آپ جیے, مولا آپ کا آباد رکھا. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھا. چھوٹا ہے تو علی جس کے متعلق فضل ابو تراب کہہ رہے ہیں کہ بس یزید کی موت میں فقط 6 مہینے رہ گئے. آپ جیسا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے, ایسا مجمع ہر جگہ پہ نصیب نہیں ہوتا جو لفظ شناسی کا ہنر جانتا ہے. ادب کی نگری ہے, مولا کی قسم ہے, خوشامدی نہیں ہوں, میں نے ایک قصہ پڑھا ہے یہاں. 2 مصرے ہیں, میں ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا لیکن یہاں لازماً پڑھوں. شہزادہ مسکرایا کیوں میدان ہے.
اگر 2 مصروں میں بتانے میں کامیاب ہو جاؤں تو دعا کر دیجیے گا، ورنہ چپ رہیں گے تب بھی راضی۔ کس لیے مسکرایا شہزادہ میدان میں آ جنگ کے میدان میں دشمن کو روتا دیکھ کر؟ شکر الحمدللہ، خاصا تیرا کرم ہے، آپ کس قابل ہیں، کیا بات، یہ یہاں کا خاصہ ہے اور کہیں ایسا سنا نہیں جاتا۔ جنگ کے میدان میں میں نے بالخصوص بھیک مانگی ہے، یہ 6 ماہ کے باب الغوائد سے خیرات میں مصرے مانگے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں شہزادے کی فضیلت پڑھ لوں۔ کربلا معلیٰ مقام شہزادہ علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگی تھی، شہزادہ کچھ عطا کر۔ جنگ کے میدان میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر۔ جنگ کے میدان میں آپ جی یار مولا آپ کا بات جاگ گئے، آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، آپ کو دل چاہ رہے ایک مصرع ایسا پڑھوں کہ ایک دو سارے ہاتھ بلند ہوں، ایک مرتبہ نعرہ ایسا آئے کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ دنیا پوچھتی ہے، دنیا جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کام دے۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج رکھے، مولا آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے۔ منبر پہ ہاتھ، دل خوش ہو گیا۔ آپ کی توجہ، آپ کے اذہان، آپ کی فکر، آپ کا ذکر کے ساتھ جو وابستگی ہے، میرا اسے سلام۔ میں اس سے بڑا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ کو لطف ایک قدم اور آگے بڑھا۔ آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کار۔ پھر ایک موقع آیا، بادشاہ نے کہا سرکار مجھے میدان بھیجے، مجھے میدان بھیجے، مجھے میدان بھیجے۔ فرمایا تجھے نہیں بھیجنا۔ مولا وجہ، فرمایا بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں۔ جو ذکر کے لیے آیا ہے اس پر واجب ہے، باقیوں کی خیر۔ تم نے مجبور کر دیا، تم نے فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں بھیجنا۔ کیوں آقا؟ فرماتے ہیں بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی۔ شہزاد ہاشم شاہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ اگلا فکرہ اب میں نہ پڑھوں تو میرا پڑھو، اس مقدس سے سن رہے ہیں تو اگلا فکرہ واجب نہیں ہے سے پڑھیں۔ اسی سال بھیک میں ملا، لاہور میں پہلی بار پڑھا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنا بولے گا، لیکن آپ کھڑے ہو کے داد دے تب بھی کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہو کے نہ لگے، نہیں، مولا کی قسم میں بڑا فقیر ملنگ سا بندہ ہوں، جتنی داد اور دعا مل جب اس پر راضی ہو جاتا ہوں۔ فکرہ میں اپنے قد سے بڑا کہنے لگا۔ 9 محرم ایک صحابی امام حسین کے خیمے کے قریب آئے۔ بادشاہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ بادشاہ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا۔ چونا منڈی میں یہ فکرہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ویسے پہنچے جیسے پہنچنے کا حق ہے۔ دل پہ لکھا گیا تو اگلے سال تک بھولے گا نہیں۔ بادشاہ آپ تلاوت میں ہیں، دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا، یعنی جنگ آغاز کر دی 9 محرم۔ بادشاہ نے غور سے اسے دیکھا، چہرے پہ بادشاہ کا جلال تھا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، ان سے جا کے کہہ دے کہ ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا ہے، آج کے لیے نہیں۔
انہیں ذکر کی تہذیب کا پتہ ہے وہ بولے، باقی میں سے چپ رہے۔ ہم نے عباس کو آیا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں جی، مولا آپ کا بات ہسٹری ہے، تاریخ ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے مولا آپ تلاوت میں ہیں، دشمن نے جنگ کا تبل بجا دیا، جلال میں اس لہجے میں جواب دیا، انہیں جا کے کہہ دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا ہے، آج کے لیے، آج کے لیے سنیے صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خاموشی ہے۔ شاید میں صحیح معیار میں پڑھ نہیں سکا یا ان تک بات پہنچی۔ صدائے کن کا وقار کیا ہے، سنیے بس یہ چاہیے سے تھک گئے آپ داد دے دیں تھک بھی جاتے۔ صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خاموشی ہے، عبادتوں کا نکھار کیا ہے، حسین تیری ہی آگہی ہے، یا علی ہمت، یا علی ہمت مجھے دینا، یہ آمادہ ہے مجھے ہمت دینا۔ اب صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسن مولا تیری زندگی کر، صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خاموشی ہے، عبادتوں کا نکھار کیا ہے، حسین تیری ہی آگہی ہے، خدائی کا افتخار کیا ہے، حسین تیری ہی زندگی ہے، غرور پروردگار کیا ہے، حسین تیری ہی بندگی ہے۔ کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا مجھے نہیں معلوم، فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ والد گرامی کے مشہور مصرے کے آسرا لے کر استفادہ کر کے میں نے اسے استعمال کرنے کی پہلی مرتبہ جرأت کی، جسارت کی ہے، وہ بڑے لوگ تھے، ان کے مصرے بڑے تھے، اگر میں کامیاب ہوا تو آپ کی داد بتائے گی، ورنہ یہاں آج مصرے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ صدائے کن کا وقار کیا ہے، حسین تیری ہی خاموشی ہے، عبادتوں کا نکھار کیا ہے، حسین تیری ہی آگہی ہے، خدائی کا افتخار کیا ہے، حسین تیری ہی زندگی ہے، غرور پروردگار کیا ہے، حسین تیری ہی بندگی ہے، حسین ادراک و آگہی کی ہر ایک منزل سے ماورا ہے۔ کسی کلندر نے کیا کہا تھا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میں بسم اللہ۔ راحت علی گوپال پور، اس سے منسوب واقعہ ہے، اسی میں مسائل ہے، 2 یا 4 فکرے۔ مولا کی قسم طبیعت نہیں تھی، یہ آپ نے پڑھوا لیا اتنا زیادہ مجھ سے، دعا فرمائیے، مجھ سے نہیں کیا۔ راحت علی زیدی گواہ موجود ہے انڈیا میں، تو واقعہ وہ تو پوچھ لیجیے، گوپال پور یو پی میں، بے لوث ذاکر امام حسین کا پڑھتا تھا، نہ نذرانہ نہ نیاز کچھ بھی نہیں، صرف دعا، بہت بڑا عالم تھا۔ عمل کیا تھا، یوم عاشور اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے، مومن آتے تھے دور دور سے، خود مجلس پڑھتے، شہادت عظمیٰ پڑھتا امام حسین کے مسئلے، بعد میں پانی پلاتا، فاقہ کھلاتا، لنگر کراتا، مومن چلے جاتے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات، یوم عاشور گھر میں مجلس پڑھی، فرش عذاب بچھائی، مومن آئے، فاقہ کھلوایا، فاقہ کھول کے لوگ چلے گئے، برتن سمیٹ رہا تھا، یا کونے سے رونے کی آواز آئی، 2 فکریں پڑھ رہے ہیں، ماتم کی سزا ہے، بہت گرمی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کی ہمت ہے، آپ نے بڑا ساتھ دیا۔
برتن سمیٹ رہا تھا، یا کونے سے رونے کی آواز ہے. مڑ کے دیکھا سفید ریش بزرگ، سفید بال، گھنے سفید ابرو جو آنکھوں پہ جھکے ہوئے تھے بزرگی کی وجہ سے، سفید ریش. اور فکرہ ایک ہی کہہ رہا تھا، مولا کاش میں مر گیا ہوتا. راہ پریشان ہو گیا، قریب آیا، غور سے اسے دیکھا، اس کی آواز کو غور سے سنا. جلدی نہ کیجیے گا، ماتم کی آواز پہ زمزمہ آئے گا، شبی آئے گی. مولا کا واسطہ کوئی نہ اٹھے یہاں سے، یا کوئی یہاں پہ بدمزگی نہ کیجیے گا. مصائب آل محمد کی تہذیب ہے. فکر دو پڑھ کے ماتم کی آواز دیکھا. قریب آیا، دیکھا، بھولیا دیکھا، چہرہ دیکھا، آواز پہ غور کیا، عالم دین تھا. رو کے کہتا ہے کس فکرے پر اتنا گریا ہو رہا ہے. وہ روتے رہے، بیان کرتے رہے. اب اس نے 3 سوال کیے. کہتے میں عالم دین ہوں، میرے عالمانہ 3 سوال ہیں. آپ کا حلیہ ہمارے علاقے سے نہیں ملتا. آپ نہیں سمجھے، آپ کا حلیہ ہمارے علاقے والا نہیں، آپ کا گریہ ہمارے علاقے کا نہیں، آپ کے رونے کا انداز ہمارے جیسا نہیں ہے. تعارف کروائیے کون ہے آپ. وہ خاموش رہا. یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کس بات پر اتنا رو رہے ہیں، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولا کاش میں وہاں مر گیا ہوتا. بزرگ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور فکرہ کی کہا راحت جو تو پڑھ رہا تھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. بڑی قبولیت ہے، بڑی قبولیت. پہرا ہے معصومین کا، پہرا ہے ذکر پہ. جھولیاں پھیلا کے فکرہ سنیے گا. جو تو نے پڑھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. کانپ گیا راحت، زندگی کا صلہ مل گیا، سجدے بھی گرا. بات سب تو نے اپنے مقتل کا عینی گواہ ملا دیا. میری کیا اوقات. یوں جڑے ہوئے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لی. کہا میں آپ کی آنکھوں میں بوسہ دوں. کہا کیوں. کہا پہلے نام تو بتائیے. کہا راحت میرا نام زعفر جن ہے. مقتل حسین کا عینی شاہد. راحت مٹی پہ گر پڑا، مشکل سے اٹھا. آنکھوں پہ بوسہ دوں. زعفر کہتا کیوں. انہی آنکھوں سے دیکھا ہوگا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا. کہ راحت ناراللہ جب میں پہنچا پرچی لگ گئی تھی. جن کا ہاتھ بنا ہی ماتم کے لیے میں نے کہا 2 فکرے پڑھنے. پھر بھی بوسہ لوں. کہا کیوں. انہی آنکھوں سے دیکھا ہوگا عباس کا جلال. کہ ناراللہ عباس سو گیا تھا دریا کے کنارے پہ بازو کٹا کے. بیٹا دیکھنا میری طرف، میں پڑھ رہا ہوں. اس پچھلے بندے کو کہنا مجھے دیکھ. اللہ آپ کا آباد رکھے. رونا رونا آپ کا نصیب ہے، لیکن دیکھنا مجھے، اس طرف نہیں دیکھنا. ممبر پہ منت کر رہا ہوں. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ممبر کی تہذیب اور ذکر کی تہذیب سے جو واقف ہے. فکرہ بڑا دردناک ہے. میں بس وہاں تک پہنچ جاؤں تو ماتم کی صدا دوں. پھر بھی بوسہ دینے دے. کہا کیوں. قاسم کی چڑھتی جوانی دیکھی کر رہا